الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا. شمع رسالت کی پروانوں، اس سے قبل آپ مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد امتیاز صاحب سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پھر ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے سبق حاصل کرتے ہوئے زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، یعنی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کس طرح سے کرنا چاہیے، اس تعلق سے بیان سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 2 ہفتوں سے آپ نماز کے تعلق سے فضائل اور مسائل سماعت فرما رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم نماز کی پابندی کی کوشش کر رہے ہیں، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ باجماعت نماز کا اچھا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. درود شریف میں نے اپنی عادت کے مطابق آپ کو پڑھایا، اور مجھے امید ہے کہ درود شریف بھی ابھی آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کئی ہفتوں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی آپ کو یاد ہو چکی ہوگی کہ جو شخص صبح کے وقت یہ درود شریف پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اس کو درود شریف پڑھتے رہنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. وہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا. آپ نے اس کو پڑھا ہے، امید ہے کہ آپ یاد کرتے ہوں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے ہمیں مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے. مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینے کی حسرت کہ قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے کی حسرت کہ قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ منور منور مدینے کے دن ہے، درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، منور منور مدینے کے دن ہے، درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، معطر معطر مدینے کی بستی، معطر معطر مدینے کی بستی، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ معطر معطر مدینے کی بستی، یہ جنت تو پھر اور کیا ہے؟ مدینہ 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 طلب کر لیا ہم کو جالی کے آگے، ہمارے مقدر جو سوئے تھے جاگے، طلب کر لیا ہم کو جالی کے آگے، ہمارے مقدر جو سوئے تھے جاگے، نبی مکرم کی ہم عاصیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نبی مکرم کی ہم عاصیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینہ 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 قبا جا رہا ہوں، احد جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر پہ اترا رہا ہوں، قبا جا رہا ہوں، احد جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر پہ اترا رہا ہوں، مقدر کی اب اور کیا ہوگی رفعت، یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہ اب اور کیا ہوگی رفعت، یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینہ 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 جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر
کر فرشتے وہاں ہم گناہگار کرتے ہیں سجدے، جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے وہاں ہم گنہگار کرتے ہیں سجدے۔ یہ بخشش نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ بخشش نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ مدینہ 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 مدینہ۔ باہر بھی رحمت برسی ہے اور اندر بھی رحمت برس رہی ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ آپ مسلسل 2 ہفتوں سے نماز کے مسائل اور فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اور ہم کو جو اللہ نے خیر امت کا تاج عطا فرمایا وہ اسی لیے عطا فرمایا کہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ہم خود آج برائی کا شکار نظر آتے ہیں۔ بے شمار قسم کی برائیاں کبھی رسم بن کر، کبھی فیشن بن کر، کبھی رواج بن کر، کبھی پریسٹیج کی علامت بن کر، کبھی جھوٹا پریسٹیج ایشو بن کر ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور اس کی طرف کوئی سنسیئر ایفرٹس بھی ہم نہیں کرتے نظر آتے، کوئی باضابطہ کوئی ابھیان نہیں چلاتے نظر آتے، کوئی ایسی مہم نہیں ہم چلاتے، بلکہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک مزاج ہے، اپنے کو کیا کرنا ہے، جس کو کہو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہم روز لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ جب وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہاں یہاں ہمیں کچھ کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اپنے کو کیا کرنا ہے، دس از دا کامن اسٹیٹمنٹ آف ایوری بڈی ٹوڈے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہر آدمی ایسا ہی کرے تو پھر دنیا سے برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ خاتمہ نہ صحیح، کم از کم اس میں اتنی کمی تو آئے کہ ہماری اپنی اولادیں اس سے بچ سکیں، ہمارا معاشرہ، ہماری آئندہ نسلیں اس سے بچ سکیں۔ دنیا کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو اپنے سارے گھر کے مسائل سمجھاتے ہیں، بزنس کی ساری چیزیں بتاتے ہیں، کاروبار کے تعلق سے سارے گر سکھاتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کریں ہم تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن مذہب کی بات جہاں آتی ہے
تو وہاں ہم ہر طرح کا کمپرومائز کرتے ہیں. یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے ہر طریقے سے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان دیتے ہیں لیکن مذہب کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, وہ سب کچھ نچاور کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کی بدولت آج دنیا قائم ہے. ورنہ دنیا کب کی فنا ہو جاتی اگر یہ ایمان والے نہ ہوتے, یہ مضبوط مزاج والے نہ ہوتے. تو ہم اور آپ آج جو سانسیں لے رہے ہیں یہ انہی اللہ والوں کی طفیل ہیں. یہ نہ ہوتے تو ہمیں سانسیں لینے کا بھی موقع نہ ملتا, کیونکہ حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا کہ جب بستی میں گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بستی میں گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے, اور قریب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا عذاب ان بستی والوں پر نازل کروں. لیکن جب میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں, جو راتوں کو اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں, میں جب اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں, یعنی اولیاء کرام کو دیکھتا ہوں, صالحین کو دیکھتا ہوں, تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی وجہ سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں. ان کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں. یہ وہ اللہ والے ہیں جو رات کو اٹھ کر گڑ گڑاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اور جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. مومنین کی صفات اس طریقے سے بیان فرمائی جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. ہم نماز ہی سے دور ہیں, گڑ گڑانا بعد کی بات ہے. پہلے آ کر کے کھڑا تو ہو آدمی, پہلے آ کر سیکھ, اور اگر آ گیا تو اب اس کا مزاج یہ ہے کہ کیسے بھی پڑھیں, یہاں بھی اپنے کو کیا کرنا ہے, جیسے تیسے پڑھ لی جائے, اپنے کو کیا کرنا, اللہ قبول کرنے والا ہے. جنرل سٹیٹمنٹ یہی ملے گا آپ کو اس کے بارے میں, آپ اللہ قبول کرنے والا ہے. بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں, ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھنی چاہیے, نیک گمان رکھنا چاہیے. لیکن ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اعتدال کو اپنانا ہوگا, مزاج میں اعتدال رکھنا ہوگا, مڈل پاتھ کو لینا ہوگا, افراط و تفریط سے بچنا ہوگا, ایکسٹریم چیزوں کی طرف جانے سے بچنا ہوگا, درمیانی حالت کو اختیار کرنا ہوگا. اور ایمان بھی دو چیزوں کے درمیان ہی کی کیفیت کا نام ہے. فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ امید اور خوف. امید کس سے لگائی جائے, خوف کس کا رکھا جائے؟ تو بالکل واضح الفاظ میں امید اللہ کی رحمت سے لگائی جائے. کہہ دو پیار سے, یہاں آنے کے بعد ذکر کی عادت بننی چاہیے, ہے نا. اسی لیے یہ عادت بنائی جاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں. کس سے امید رکھنی چاہیے؟ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, کبھی مایوس نہیں ہونا. تم 1000 گناہ کر لو, لاکھ گناہ کر لو, لیکن پھر اگر سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور تو سچی توبہ کر لے تو میں تیری توبہ قبول کر کے تجھے بخش دوں گا. سچی توبہ کر لے. اور نماز اسی طریقے سے بخشش کا ایک ذریعہ ہے, بخشش کا ایک ذریعہ ہے. میں ایمان کی بات کر رہا تھا, اس کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن ایک بات اب آ گئی ہے امید کی, تو ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آیا, آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرمائے ہیں. اللہ اکبر. وہ مسجد نبوی, سبحان اللہ, ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. اعلی حضرت کا کلام, واہ واہ, سبحان اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. بولو
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اور بات رحمت کی چلی تھی تو یہ اشعار یاد آئے، واہ واہ سبحان اللہ. جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات یاد آ گئی. قیامت میں جب گنہگار بندے حاضر ہوں گے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی. ہم جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں مدینہ شریف میں، اللہ سب کو اس بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. تو جب پہنچتے ہیں تو وہاں حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پوری آیت پڑھی قرآن پاک اور پھر 70 مرتبہ اس نے کہا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. 70 مرتبہ اس نے پڑھا. کیا پڑھیں گے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا فلان ابن فلان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اے فلان کے بیٹے فلان. سبحان اللہ. یعنی والد کا نام بھی وہاں لیا جاتا ہے. ان کو بھی یہ سعادت مل جاتی ہے کہ بارگاہ رسالت پہ ان کا نام لیا جاتا ہے، والد محترم کا. جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی اور اس کے والد کا بھی. اور پھر وہ کہتا ہے فرشتہ کہ جا، آج کے بعد تیری کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، اس بارگاہ سے جو مانگے گا تجھ کو عطا کر دیا جائے گا. تو وہاں پر مانگنے والے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن سارے لوگ یہ ضرور مانگتے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، میرے لیے شفاعت فرما دیجئے، میری شفاعت فرما دیجئے، ہے نا. تو قیامت میں، اور ایک حدیث شریف وہاں لکھی ہوئی ہے مسجد نبوی شریف میں، سبحان اللہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، بولو، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ. حدیث شریف لکھی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. اس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور پیار سے کہہ دو. تو بروز قیامت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، پہلے دوسرے نبیوں کے پاس بھاگتے پھریں گے، سب یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن جب ہوتے ہوتے میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں کہ تمہاری شفاعت کروں. سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے 2 ہفتے تک آپ کو ڈر سنایا تھا نا، اب تھوڑی سی امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ ڈر کے بھی نہ بھاگے، واپس آئے، پلٹے. یہ حکم ہے کہ صرف ڈر نہ سنایا جائے کہ امید ٹوٹ جائے، بلکہ ڈر اور امید کی درمیانی حالت، خوف اور رجا کے بیچ کی حالت. اسی سے میں تعلق جوڑ رہا ہوں جس ٹاپک کو میں نے شروع کیا ہے. ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا، درمیانی حالت کو اختیار کرنا تاکہ ایمان بھی مضبوط رہے اور عمل بھی مضبوط ہوتا چلا جائے.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے. یا ربی حب لی امتی، فرمانے والے میرے آقا تشریف لائے دنیا میں تو بھی یہی فرما رہے تھے. معراج میں امت کو یاد فرمایا، محشر میں بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں. ربی امتی امتی امتی، سرکار امتی امتی فرمائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے. سرکار فرمائے عرض کریں گے مولا ابھی میری امت جہنم میں ہے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میری امت کی بخشش فرما دے، میری شفاعت کو قبول فرما لے، میری شفاعت کو قبول فرما لے. جب اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ عرض کریں گے تو اللہ فرمائے گا اے محبوب شفاعت کرو، جس کی شفاعت کرو گے بخش دوں گا، جس کے لیے مغفرت طلب کرو گے میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اب دیکھو کتنا کرم. شفاعت تو جن لوگوں کے نصیب میں شفاعت ہوگی اور جن کو شفاعت نصیب ہوگی ان کے جب درجے نظر آئیں گے کہ شفاعت کے صدقے میں جو درجہ اللہ نے عطا فرمایا، تو کچھ نیک لوگ کہیں گے گنہگارو تھوڑے سے گناہ ہم کو قرض میں دے دو، تھوڑے سے گناہ ہم کو قرض میں دے دو کہ وہ لے کر ہم حضور کے پاس جائیں اور شفاعت کے صدقے میں ایسا مرتبہ لے لیں. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. لیکن یہاں یہ کہنا مقصد نہیں کہ اب یہاں گناہ ہی گناہ کرتے رہیں، اب یہ کوئی یہاں سے لبرل ایٹیٹیوڈ نہ لے لے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص حاضر ہوتا ہے. اب نماز کی طرف بات آئی. دیکھیے ٹاپک نماز ہی کا چل رہا ہے لیکن ریلیٹڈ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اوپر میرے لیے حد جاری فرما دیجئے. کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ چاہتا تھا وہ شخص کہ حضور مجھے کوئی سزا دیں اس کی. یہ دیکھیے اعلی حضرت امام اہل سنت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کہہ دو پیار سے. ارے بھائی کوئی چور ہوگا اگر انسپیکٹر نظر آئے تو اس کے قریب جائے گا کہ بھاگے گا؟ بولو بھائی. اور یہ مصطفیٰ کا دیوانہ کیسا ہے. حضور جرم ہو گیا قبول فرما لیجئے، مجھے اپنے دامن میں لے لیجئے، حضور مجھے اپنے دامن میں لے لیجئے، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، میرے لیے معافی کی درخواست کر دیجئے، میرے لیے شفاعت فرما دیجئے، میرے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دیجئے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جیسا چور ہوگا، جو بھی چور ہوگا وہ حاکم سے دور بھاگے گا، پولیس سے دور بھاگے گا، انسپیکٹر سے دور بھاگے گا، ویجیلنس والوں سے دور بھاگے گا، سی آئی ڈی والوں سے دور بھاگے گا. اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ چور دور بھاگے گا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا مجرم ایسا ہے کہ آتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں چھپ جاتا ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں. اعلی حضرت کا کلام، عشق رسول کا جام. سبحان اللہ. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. سنی دعوت اسلامی پیغام دیتی ہے گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، واپس آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، مصطفیٰ کے دامن میں آ کر کے پناہ لے لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنے بچوں کو امید دلاؤ، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو امید کی کرن دکھاؤ کہ یہ کرن پھوٹی ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار ہی سے پھوٹی ہے. یہی رحمت للعالمین کا دربار ہے، یہی رحمت للعالمین جن کا عالم یہ ہے کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جس سے لوگ بات کرنا پسند نہ کریں، میرے آقا اسے سینے سے لگا لیں. سبحان اللہ. یہ میرے سرکار کی بارگاہ ہے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرمائیے. حضور نے توجہ ہی نہیں فرمائی. کیا رحمت ہے دیکھیے. سبحان اللہ. سرکار نے توجہ ہی نہیں فرمائی.
दूसरी मर्तबा उस शख्स ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर हद जारी फरमाइए, कोई जुर्म हो गया है, कोई खता हो गई है। सरकार फिर तवज्जो नहीं फरमाते, उसकी तरफ देखते नहीं, जाने दो, देखते नहीं। अब देखिए मसलहत देखिए क्या है, हर सरकार का हर काम जो है हिकमत से भरपूर है। सुभान अल्लाह। इतने में अजान हुई, मेरे मुस्तफा ने नमाज पढ़ाई, सब लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो शख्स फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद जारी फरमाइए। अल्लाह अकबर। कैसे ईमानदार लोग थे वो, लोग भी ऐसे थे, वो मुजरिम भी ऐसे थे कि वो सच्चे दिल से तौबा के लिए आते थे, है ना। अगर कुछ जुर्म हो जाता तो आते थे। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊक है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। हुजूर मुझ पर हज जारी फरमाइए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब तवज्जो फरमाते हैं, नमाज हो चुकी। इरशाद फरमाया, ए आने वाले, क्या तूने अच्छी तरह वुजू किया था? कहा हुजूर हाँ, अच्छी तरह वुजू किया था नमाज से पहले। फरमाया फिर क्या तुमने हमारे साथ बाजमात नमाज भी पढ़ ली? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके पीछे आपके सहाबा के साथ जमात में शामिल होकर बाजमात नमाज अदा कर ली। फरमाया तू ऐसा गुनाहों से पाक हुआ जैसा अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था। और रावी बयान फरमाते हैं कि ये वो मौका था, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। नेकियां जो हैं गुनाहों को, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो यहां मुराद यही था कि तूने जब नमाज पढ़ ली है तो अब दो नमाजों के बीच में जो तूने गुनाह किए थे अल्लाह ने अपने फजल से तुझे माफ कर दिया है। देखो नमाज गुनाहों से पाक करती है, नमाज गुनाहों से साफ कर देती है। और जब तुमने, इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन कोई नेकी कर लो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। बोलो प्यार से, देर न करो, नेक काम करने में देर न करो। जैसे कभी कभी लोग मसले पूछने के लिए आते थे, हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कुछ मसला पूछने के लिए आया था। तो हाजिर हुआ और आप कुछ बात गुफ्तगू फरमा रहे थे, वहां से बगैर पूछे वापस जाने लगा। तो एक शख्स ने उसको पकड़ के पूछा कि भाई तुम कुछ पूछने के लिए आए थे, ये वापस जा रहे हो? तो कहा हाँ, मैं जो पूछने के लिए आया था उसका जवाब मुझे बगैर पूछे मिल गया। बोले ऐसी क्या बात थी जो तुम पूछने के लिए आए थे और जवाब बगैर पूछे मिल गया? तो कहता है मैं ये पूछने के लिए आया था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, रात के वक्त में नाखून नहीं काटना चाहिए। तो मैं जब पहुंचा तो उस वक्त हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब हजरत ने इसके जरिए से दे दिया है, सुभान, कि नाखून काटना ये नेक काम है, ये सुन्नत है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे ही नाखून बड़े हो जाएं तो फौरन उस सुन्नत पर अमल कर लेना चाहिए। और बेहतर यह है कि जुमा के दिन ये काम किया जाए, बेहतर यह है। बल्कि बेहतर यह कि जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद, इसको जुमा की नमाज के बाद, अक्सर मिजाज ये है कि जुमा की नमाज से पहले लोग जो है वो इसको कतरते हैं, नाखून कतरते हैं। लेकिन बेहतर यह है, अफजल ये लिखा है कि जुमा की नमाज पढ़ने के बाद उसको कतरा जाए। सोचो क्या हिकमत होगी, सोचो। बज़ाहिर कोई हिकमत नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कि पहले होना चाहिए, लेकिन गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि वो जो नाखून हमारे बदन का हिस्सा है वो जुमा की नमाज का गवाह बन जाता है, सुभान अल्लाह, और वो गवाही ले करके जाएगा।
بارگاہ میں جب پہنچے گا قیامت میں تو وہ ناخن کا ٹکڑا بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں میں تھا اس کے بدن پر موجود جب اس نے جمعہ کے دن تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. تو اس کے ساتھ پڑھ لو پھر اس کو الگ کرو. اور ناپاکی کی حالت میں کبھی ناخن وغیرہ بدن سے الگ نہیں کرنے چاہیے. ناپاک غسل کی حاجت ہے تو کچھ لوگ غسل کرنے سے پہلے ناخن کاٹ لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کو غسل کی حاجت ہے اور آپ اگر بدن سے ناخن کو اس حالت میں الگ کریں گے تو گویا اپنے جسم کا ایک حصہ آپ نے ناپاک چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے آپ نے کہیں ڈال دیا. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. پہلے غسل کریں اس کے بعد ناخن الگ کریں. پہلے غسل کریں اس کے بعد اگر آپ کو بال کٹوانے تو بعد میں بال کٹوائیں, ہے نا. پہلے غسل کریں اور پھر جو ہے اگر غسل کی حاجت ہو تو. ویسے اگر پہلے نہانے کے پہلے کر لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ناپاکی کی حالت تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے, پہلے پاکی حاصل کر لی جائے, اس کے بعد اپنے بدن کا جو یہ حصہ ہے اس کو الگ کیا جائے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, فوراً کوئی نیکی کرنی چاہیے. اسی لیے ہمیں کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی عادت رکھنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام. اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا. اور نماز اسی امید کی طرف بڑھانے والی چیز ہے. پیار سے کہہ دو, اور نماز یہی خوف دلانے والی چیز ہے. یہی خوف دلانے والی چیز ہے. یہی حضرت امام شافعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب تو نماز پڑھے تو ایسا تصور کر گویا یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. تو پل صراط کے اوپر کھڑا ہے, داہنی طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے, گویا کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. ممکن ہے کہ اس کے بعد تجھے کوئی نماز نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں تجھے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تیری آخری نماز ہے تو تیری کیفیت کیا ہوگی, بس اسی کیفیت کے ساتھ ہر نماز کو ادا کیا کر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت امام علی مقام, امام حسین شہیدان کربلا کے جو سردار ہیں, جو نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں, ان کے لخت جگر ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی, میدان کربلا سے انہوں نے رحمت للعالمین کو پکارا تھا, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین, اے رحمت للعالمین, اے میرے نانا جہان, آپ کا یہ نواسہ زین العابدین کربلا کے میدان میں بظاہر بے یار و مددگار نظر آ رہا ہے, مجھے سنبھالیے, مجھے سہارا دیجیے. کربلا سے پکارا تھا. انہی کی سنت ادا کر کے ہم یہیں سے پکارتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں, وہ جو سرکار کے لخت جگر ہیں, نور نظر ہیں, منظور نظر ہیں, جن سے اولاد حسین کا سلسلہ چلا ہے, وہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو باوجود سخت سردی کے آپ کو تیزی سے پسینہ چھوٹنے لگتا. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے کہ حضور یہ آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ بدن کانپ رہا ہے, پسینہ چھوٹ رہا ہے. ارشاد فرماتے کہ لوگوں تم نہیں جانتے, میں اس لیے گھبرا رہا ہوں, خوف کے مارے تھرتھرا رہا ہوں کہ میں اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس کے سامنے چہرہ دکھاتے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. جس کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا, جس کے سامنے حساب دینے سے میں ڈرتا ہوں. آپ غور کیجئے, یہ اللہ والے ہیں, یہ اہل بیت ہیں, سبحان اللہ, جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جس کی ترجمانی امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی,
نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس سفینے میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں جو آیا وہ نجات پا گیا، باقی سب غرق ہو گئے۔ جانتے ہو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہاں پانی تو ہے نہیں، یہ کہاں آپ چلائیں گے؟ فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پلک جھپکتے اس سچویشن کو تبدیل فرما دے، اس حالت کو تبدیل فرما دے۔ کشتی بنتی رہی، نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تبلیغ کی راہ میں چلتے چلتے تھک نہ جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ کتنے سال؟ 950 سال، اور پھر بھی ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے۔ اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو کتنے آدمی تھے؟ تقریباً 90 آدمی آپ کے ساتھ کشتی کے اندر موجود تھے۔ اور اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد یہ آپ غور کیجئے کہ ایک پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دے اور اس کے بعد یہ حالت ہو، تو ہمیں کتنے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہم دعوت کا کام کریں اور امید کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، ہم کو بھی ہدایت کی راہ پہ گامزن رکھے گا۔ جانے لگے تو ایک بڑھیا تھی جو پہاڑ کے دامن میں رہتی تھی، وہ پوچھنے لگی کہ اے نوح علیہ السلام، یہ دیکھ رہی ہوں بہت دنوں سے آپ کشتی بنا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ کہا ماں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو میرے ساتھ کشتی میں چلے گا بچ جائے گا، اور جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو کہا اچھا، تو جب وہ عذاب آئے اور آپ کی کشتی چلے تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں بھی آپ کی ماننے والی ہوں، آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کی قدرت، کچھ باتیں جب اللہ اپنے پیاروں سے کرواتا ہے تو کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی رکعت میں سرکار جو ہے وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 4 رکعت والی نماز تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آخر ایسا آج کیوں ہوا، کیا آپ بھولے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو کیا آپ بھول گئے ہیں یا رکعت کم کر دی گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ تمہاری تربیت کے لیے کہ اگر تم سے یہ بھول ہو جائے تو ایسی حالت میں تم کیا کرو، اس لیے مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اس بڑھیا کو جو ہے بھول گئے، اور کشتی گئی، کشتی تیرتی رہی اور جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری، پھر پانی اترا، دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ اکبر، وہ بڑھیا نے مجھ سے کہا تھا اور وہ میں اس کو بولنا تو بھول ہی گیا، جا کر دیکھوں اس کی جھوپڑی کے پاس کہ وہ کیا کیسی ہے، سلامت ہے کہ کیا ہوا۔ جا کر پہنچی تو دیکھیں تو بڑھیا نماز میں۔ جب اس نے نماز ختم کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تو یہاں؟ کہا اچھا چلنا ہے، طوفان آ گیا، چلیے چلتے ہیں، چلیے چلتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں طوفان بھی آ چکا، دنیا غرق بھی ہو چکی، پھر پانی چلا بھی گیا اور پوری دنیا پھر آباد ہونے کو ہے، اور تو ایسا کہہ رہی، آخر تو کیسے بچ گئی، کیسے بچ گئی؟ عرض کرتی ہے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں جب سے آپ سے گفتگو کر کے آئی تھی تب سے نماز ہی پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے عذاب سے مجھے بچا دیا۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر طوفان آ رہا ہے جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اگر مصیبتیں آ رہی ہیں آؤ مسجد کے اندر اور جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں،
اگر تم پر بم برسائے جا رہے ہیں جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ اپنے سر تسلیم کو خم کر دو، مصیبتیں چلی جائیں گی اور اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس راہ کو چھوڑ کر نہ جاؤ، اس در کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امید اور خوف کی درمیانی حالت نماز سے بھی ملتی ہے۔ کبھی آدمی نماز میں خوف کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی آدمی نماز کے اندر، انسان نماز کے اندر امید لگاتا ہے۔ جب وہ امید لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے نا۔ اور جب قرآن میں وہ آیتیں پڑھتا ہے جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں نماز میں تلاوت فرماتے تھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو جب خوف والی آیتیں ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خوف کے آثار جاری ہوتے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے، آنسوؤں کا دریا بہتا تھا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر آنسو بہاتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر خشیت الہی سے گڑ گڑاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز میں روتے تھے تو ایسی آواز سینے انور سے آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہو اور اس میں پانی کھول رہا ہو، اس پہ چاول پک رہا ہو اور اس وقت پانی سے جو آواز نکلتی تھی، ایسی آواز میرے آقا کے سینے انور سے نماز کے عالم میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آیا کرتی تھی۔ حضور نماز میں اس طرح سے روتے تھے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم آیات خوف تلاوت کر رہے ہیں کہ آیات رحمت تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں نماز میں تلاوت کرنے کا ثواب سب سے افضل ہے نماز کے عالم میں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے۔ تو امید بھی، نماز امید بھی دلاتی ہے اور نماز خوف کی حالت سے بھی ہم کو گزارتی ہے۔ کیوں کہ اگلی امتوں کے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں جن پر عذاب آئے، قوم سبا کا انجام، قوم عاد کا انجام، بنی اسرائیل کا انجام، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، یہ سب چیزیں ہیں اور نماز ان سب چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ تو نماز امید اور خوف کی کیفیتوں سے ہمیں گزارتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کی اب تفصیل میں جانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ خوف اور امید کی اور مزید وضاحتیں آپ کے سامنے کر کے پیش کروں، لیکن جاتے جاتے چند ایک مسائل آپ سماعت فرما لیں۔ آج ایک مسئلہ میرے سامنے آیا جو ہم اکثر وادی نور میں آزاد میدان سنی دعوت اسلامی کی عالمی سالانہ سنی اجتماع میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس سال کا اجتماع کب ہونے والا ہے جی؟ 27، 28 اور 29۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر لیجئے، اس میں وہ جو تاریخیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے، پہلے سے گرین کلر سے تاریخیں وہ پرنٹ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ اس سال کا اجتماع کب ہونے والا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو 27، 28 اور 29 دسمبر یعنی رمضان شریف کی عید کے بعد، تو وہاں ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو عصر سے پہلے کی سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی جو سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، جس کو اگر پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بار بار ترک کی عادت جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اس کو چھوڑنے کی عادت ہی نہیں بنانی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور ہمیشہ جو پڑھے اس کے لیے تو بشارت بھی آئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی سنت پابندی سے ادا کرے، جو شخص عصر کی نماز کے پہلے سنتوں کو ادا کرے
میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے ہو یا عشاء کے پہلے کی سنت ہو، اس میں ہم جب 2 رکعت پڑھ کر تشہد پڑھتے ہیں، التحیات جب ہم پڑھتے ہیں، تو معمول کا ہمارا یہ عمل ہوتا ہے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہہ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم تیسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، سمجھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو ثنا سے شروع کریں، سمجھ جس طرح ہم فریش جب نماز شروع کریں گے تو ثنا پڑھتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس طرح ثنا سے شروع کریں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعتیں مکمل کر کے مکمل نماز پڑھ کے سلام پھیرتے، صرف اتنا یاد رکھنا ہے۔ تو یہ مسئلہ موجود ہے فقہ کی کتابوں میں، بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے، اور علماء کرام سے ہم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب جب ہم یہ مسئلہ کہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نیا کہاں سے لے آئے؟ تو میاں یہ نیا تھا نہیں، یہ ہے تو پرانا ہی، آپ کے علم میں ابھی نیا نیا آیا ہے، اس لیے آپ مسئلے کا انکار مت کیجئے، بلکہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل آج سے شروع کر دیجئے۔ بھئی یہی تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی چیز اگر مجھے معلوم نہیں تھی، آج مجھے معلوم ہوئی تو میں کہوں گا نہیں مجھے ابھی تک میں نہیں کرتا تھا تو ابھی کیوں کروں گا؟ یہ کوئی طریقہ ہوا نہیں، بلکہ طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ مجھے پتا نہیں تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ایک مسئلہ مجھے بتا دیا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہونا چاہیے نا، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، تو اس طریقے سے اب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نماز کے چند مکروہات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میں نے سلسلہ 2 ہفتے سے شروع کر رکھا ہے۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ نماز میں قصدن جماعی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ پھر سن لیں، مکروہ تحریمی وہ ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، لیکن حرام سے کم، اس کا درجہ جو ہے حرام سے کم، لیکن گنہگار ہوگا اور عبادت مکمل نہیں ہوگی، ناقص ہو جائے گی، اس کو پھر لوٹانا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو قصدن جماعی لینا، جان بوجھ کر۔ اب اگر نیچرلی آ گئی، قدرتی طور پر بھی جماعی آ سکتی ہے، تب کیا کرے؟ تو لکھا ہے کہ جو حرج نہیں، اگر قدرتی طور پر آتی ہے تو اس کو کیا کرے؟ اسلام دین فطرت ہے، فطری چیزوں کے لیے یہاں پر چھوٹ ہے، لیکن اس کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اب فطری چیز اگر ہو تو اس کو کیسے ٹیکل کریں، کس طرح سے اس وقت عمل کریں۔ تو فرمایا کہ اگر جماعی خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی روکا جائے۔ اب روکیں کس طرح؟ تو پہلے جماعی میں یہ ہوتا ہے کہ منہ کھلتا ہے پورا، تو منہ کو بند رکھنے کی کوشش کریں، کلوز کرنے کی کوشش کریں کہ جماعی جو ہے باہر نماز کی حالت میں نہ نکلے، یا دانتوں کو جو ہے دانتوں سے ہونٹوں کو دبائے، اس طرح سے جب دانتوں کو دبائے گا تو ہونٹ جب دبیں گے تو خود بخود جو ہے وہ رک جائے گی، اور اس پر بھی نہ رکے تو فرمایا کہ ہاتھ کو منہ پر رکھ لے، نماز کی عالم میں ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ لیکن اب کب کون سا ہاتھ رکھنا اس کا بھی طریقہ بتایا، سبحان اللہ۔ اگر قیام میں ہے یعنی کھڑا ہے تو اب سیدھا ہاتھ رکھیے، دائنا ہاتھ، کیوں اس طرح سے؟ کیونکہ اب نکالتے وقت جو ہے نیچے سے ہاتھ نکال کر کے لانے کے لیے، اور حالتوں میں یہ ہے کہ الٹا ہاتھ رکھا جائے، لیکن چونکہ اب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں تو کم سے کم عمل کس میں ہوگا؟ سیدھا ہاتھ اٹھا کے سیدھا یہاں لا کر کے الٹا کر کے اس کو منہ پر رکھا، جماعی ختم ہو گئی تو پھر آ کر کے یہاں پر دوبارہ ہاتھ باندھ لیا، تو کم سے کم عمل اسی میں ہوگا۔ اور اگر نیچے والا ہاتھ نکالنے جائیں گے تو پہلے اس کو ہٹانا پڑے گا، پھر اس کو لانا پڑے گا،
پھر اس کو رکھنا پڑے گا، پھر اس کو نیچے رکھنا پڑے گا، پھر اس کو، تو اتنے سارے اعمال ہو جائیں گے، اس وجہ سے نماز کے اندر خرابی آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ قیام کے عالم میں سیدھا ہاتھ لا کر کے منہ پر رکھے اور جماعی کو روکے، اور دوسری حالت میں اگر ہو، باقی حالتوں میں تو پھر بایاں ہی ہاتھ رکھے۔ جیسے رکوع میں ہے تو اب وہاں حرج نہیں، بایاں ہاتھ رکھے، ہے نا، بیٹھا ہے قاعدے کی حالت میں ہے تو بایاں ہاتھ رکھے، لیکن جماعی کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ طریقہ ہے جماعی کو روکنے کا، اور اگر قصدن نکالے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی، نماز ناقص ہو جائے گی، نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں مسائل اور فضائل نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔